حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعائے ظہور امام اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس پر شرکت کے لیے آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آواز کا بیس آواز بھی کم ہے، بیس آواز کا بڑھا دیں، بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجهم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیت میں 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔
ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر اعلان ہوا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو یہ جو آپ نے کہا یہ ہے نظریہ، آپ نے اپنے نظریے کا اعلان کیا کہ کوئی مولا علی کو مانتا ہے تو مولا کی ولایت کا اعلان کرتا ہے، کوئی کسی اور کو مانتا ہے وہ اس کی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ تو صرف نظریے کا اعلان انسان کو جنتی نہیں بناتا۔ ایک ہے ولایت کا اعلان، ایک ہے ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ یہ دو ولایتیں بنتی ہیں، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی۔ کہ یہ سارے بلب لگے ہوئے ہیں لیکن اگر لائٹ چلی جائے تو بلبوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلب تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس میں کرنٹ ہو۔ تو الفاظ کتنے بھی ادا کیے جائیں، یہ الفاظ فائدہ تب دیتے ہیں جب بندے کے وجود میں ولایت عملی ہو، تب تک کہ کل میں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کتاب میں بندہ لکھ لے کہ مقصد لا الہ الا اللہ ہے تو کیا یہ مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک انسان لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر دیتا۔ تو میں نے کہا صرف گھر پہ علم لگانے سے کوئی عباس والا نہیں بنتا، جب تک اس گھر کے نیچے حضرت عباس کا ادب نہ پایا۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے، یہی تو جنگ ہے جو قرآن مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون رسول کے ساتھ تھا کون رسول کے ساتھ نہیں تھا، دیکھنا یہ ہے کون رسول کے ساتھ رہ کر نبی کے اخلاق کو اپنا رہا تھا۔ کئی ایسے تھے جو مصطفیٰ کے ساتھ تھے لیکن میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ایک ٹی وی شو چل رہا تھا صبح تفسیر قرآن کا، ہمارے بھی ایک عالم اس ٹی وی شو میں تھا، اور سورہ حدید کی آیتیں ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور شیعہ عالم نے جیسے ہی آیتیں پڑھی تو سامنے سے مفتی بولا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اشارہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو نام بھی نہیں لیا، آپ خود ہی نام بتا رہے ہو، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کہ نہیں آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اگلی آیت میں لفظ ہے کہ خدا نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا۔ کہ ہم نے کب کہا کہ معاف نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے جب معاف بھی کر دیا پھر اس واقعے کو قرآن میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابازائی وَعَقَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، یہ قرآن عبرت کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب سے تمہیں کچھ سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ بھاگے تھے، بعد میں معافی مانگی تھی، رسول نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن اس قصے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا جو بھاگا تھا کیوں بھاگا تھا، اور جو رکا تھا وہ کیوں رکا تھا۔ اسی یہ جنگ ہے کہ مومن سوچے کہ اگر حضرت یوسف گناہ میں نہ پڑے تو کیوں نہ پڑے، اور وہ گناہ میں پڑے تھے تو کیوں پڑے تھے۔ علی المرتضیٰ اگر ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے، اور سارے مسلمان نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو کیوں بھاگ گئے تھے۔ تو یہ جنگ صفات کی جنگ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا جس چیز کو مد نظر رکھتا ہے وہ صفات کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ نے آل رسول کو بہترین صفات سے نوازا۔ یہاں معیار نام کا نہیں ہے، معیار صفت کا ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون تھا جس نے اپنے وجود میں نبی والی صفت کو پالا تھا۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو کہے علی ولی اللہ، یہ تم نے نظریے کا اعلان کیا، ابھی تک تو ولایت نظری پر فائز ہوا ہے، ولایت عملی کے میدان میں نہیں آیا۔ ولایت نظری بندے کو قلندر نہیں بناتی، ولایت نظری بندے کو شاہ عبداللطیف نہیں بناتی،
ولایت نظری بندے کو خمینی نہیں بناتی، ولایت نظری بندے کو بہجت نہیں بناتی، یہ ولایت عملی ہے جو بندے کو قلندر بناتی ہے۔ ہر مومن کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر ولایت عملی کتنی ہے۔ نظری تو الحمدللہ ہم سب کے اندر ہے۔ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ اصل ہے ولایت عملی۔ اچھا یہیں پہ آزما لے کر کوئی مومن کا یہ نعرہ ہے ادھر ہی، آپ سب کہیں گے یا علی، تو یا علی کہنا آسان ہے، یہ نظریہ ہے نا۔ ہاں نعرہ لگے گا، اور کئی جگہوں پہ تو 1 منٹ کا نعرہ، 2 منٹ کے نعرے، تو نعرہ لگنا مشکل نہیں ہے، نعرہ ہر مومن لگا دے گا، لیکن یہ نعرہ کیا مومن کو صبح کی نماز پہ اٹھاتا ہے؟ نعرہ مارنا بڑا آسان ہے، کیا یہ نعرہ مومن کو نماز تہجد پڑھواتا ہے؟ ہاں مطلب نظریہ ہے لیکن ولایت عملی نہیں ہے، اور جس میں ولایت عملی ہو جائے نا وہ میں سمجھتا تمار بن جاتا ہے، سولی پر بھی چڑھ جائے پھر بھی علی علی کرتا رہتا ہے۔ کہ فرمایا مولا مجھے خدا کی قسم ہے لو قطعت اربا اربا، خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی اپنے وجود سے آپ کی محبت کو میں کبھی نکالوں گا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری خط لکھواتی ہے کہ حسین آ جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن جس کے وجود میں ولایت عملی تھی اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ ولایت نظری والے تمنا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن جن میں ولایت عملی ہوتی ہے، امام زمانہ فرماتے میں مشتاق ہوں ایسے شیعوں کو دیکھنے کا۔ اشتیاق رکھیں جس کے لیے امام زمانہ، یہ کون ہیں؟ یہ ولایت عملی والے ہیں۔ میرے عزیز جب تک ولایت عملی نہیں تب تک کچھ بھی نہیں، لیکن افسوس سے ہمارے ممبر سے 80% ولایت نظری بتائی جاتی ہے، ولایت عملی پہ گفتگو ہوتی نہیں ہے۔ ہاں مسلمان جن چیزوں پہ لڑتا ہے وہ کیا ہے؟ نظریہ۔ لیکن مارکیٹ میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، جیسا سنی ویسا شیعہ، کاروبار میں دونوں ایک جیسے، بات کرنے میں دونوں ایک جیسے، ڈیلنگ میں دونوں ایک جیسے، لیکن مجلس میں آ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ تو اپنی مسجد کو جا میں اپنی مسجد کو جا رہا ہوں۔ تو جہاں پہ فرق ہونا چاہیے وہ عمل ہے کہ اگر علی والا کسی دکان پر بیٹھا ہو اور علی کے دشمن والا کسی دکان پہ بیٹھا ہو تو دونوں کی ڈیلنگ میں فرق ہونا چاہیے۔ دنیا دور سے کہے فلاں دکان پہ جاؤ یہ علی والا ہے، علی والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، علی والا کبھی ڈیلنگ میں غش نہیں کرتا، کبھی ڈیلنگ میں دھوکہ دہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کس کا ماننے والا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ زمین پر ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، دنیا دور سے ان کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ یہ کس مکتب کا ماننے والا ہے، یہ کس مذہب پہ چلنے والا ہے، یہ مکتب اہل بیت پہ چلنے والا ہے۔ اب آئیے مولا کی دربار میں آتے ہیں۔ مولا ہمیں بتائیے کہ ہم ولایت عملی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو ولایت عملی کے اندر کیسے داخل ہو جائیں؟ میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کی آیت پڑھ لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مسلمان یہ ہے ظاہر قرآن، ہم اہل بیت ہیں باطن قرآن۔ میں نے 13 رجب کو شاید ایک مجلس پڑھی تھی، وہاں پہ ایک نکتہ آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ نے کہا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں بھیجی، ایک کتاب ایک نور۔ اچھا نور کی ضرورت کیوں ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں کتاب تو ہے لیکن کتاب بھی تب تک بندہ نہیں پڑھ سکتا جب تک نور نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سب اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں آنکھ میں صلاحیت ہے دیکھنے کی، لیکن آنکھ دیکھنے کے لیے پھر بھی ایک چیز کی محتاج ہے، اس کا نام ہے روشنی۔ سارے بلب آف ہو جائیں، ساری لائٹیں چلی جائیں، آنکھوں کے باوجود آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو آنکھیں تب تک نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو۔ تو قرآن سے تب تک ہدایت لے نہیں سکتا جب تک آل محمد کا نور نہ ہو۔ ورنہ اس قرآن میں محکم ہے متشابہ ہے، کون بتائے گا مجھے تفسیر قرآن؟ کون بتائے گا قرآن کی صحیح تفسیر؟ یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ظاہر قرآن کو بغیر وضو کے مس کرو گے تو گناہ ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو گناہ ہے،
ایک انگوٹھی پہنی ہوئی اس کے نیچے یا محمد یا علی یا قرآن کی آیت لکھی ہے، بغیر وضو کے پہنو گے تو گناہ ہے. ہاں ایک پتھر ہے اس کے اوپر رسول کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو، اگلا بندہ بے وضو ہے، یہ ہاتھ اس کے ہاتھ کو لگا، یہ تم نے گناہ کیا. مصافحہ تو کر رہے ہو لیکن ساتھ میں کیا کر رہے ہو؟ گناہ کر رہے ہو. اس نام کے اوپر کوئی پلاسٹک چڑھا. لوگوں کو فقہی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر کوئی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو فرمایا جب تو ظاہر قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا تو ولایت علی کو بغیر طہارت کے کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ولایت اسی کو ملتی ہے جس کا وجود پاک ہے. یہ ولایت اسی کو ملتی ہے جس کا وجود سلمان جیسا ہے. ہاں ظاہری ولایت تو مل جائے گی، لیکن جو فیوزات ولایت تھی کہ جس ولایت کے ملنے سے بندے کو کرامت ملنی تھی، جس ولایت کے ملنے سے بندہ صاحب کرامت بنتا، جس کے وجود میں ہیبت ہوتی، جب دعا کرتا خدا دعا قبول کرتا، کہ ایسی ولایت اگر کسی مریض کو دعا کرے تو مریض کو شفا مل جائے. یہ کرامت کب ملتی ہے؟ سید علی ہمدانی مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبر ہے. آج بھی ان کی کتابیں کراچی لائبریری میں موجود ہیں. یعنی ان کی عرفانی کتابوں کو عرفان اسلامی یونیورسٹیز میں ایز اے سلیبس پڑھایا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم دین فرماتے اس زمانے میں، یہ اسپیشلی صوبہ سندھ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کے صوبے میں آ گیا. تو یہاں کیا کسی مولوی کی تبلیغ کا اثر ہے؟ کس کا اثر ہے؟ یہ صاحبان کرامت کا اثر ہے. جیسے قلندر ہیں، شاہ عبد اللطیف ہیں، جو اس سے بڑے صاحبان کرامت اولیاء اللہ گزرے. تو ولی اگر زندہ بھی ہو تو اثر چھوڑتا ہے. ولی اگر مر بھی جائے، زمین میں دفن بھی ہو جائے، تو اس کے جسد کا یہ اثر ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت کو بانٹتا رہتا ہے. اسے کرامت کہتے ہیں. اسے کرامت کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو ایک جنگل میں آ کر روکا تھا. ایک ایسی سرزمین جو بنجر زمین، صحرائی زمین تھی، اور یہ سوچا تھا کہ ایسی زمین پہ حسین کو شہید کروا دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا ایک باغی کا ٹولہ تھا، آیا تھا، میں نے مار دیا. کس کو یاد رہے گا کہ حسین تھے، نبی کا نواسہ تھا. اتنی کوفے سے دوری پر میں نے امام حسین کو روک لیا، کیوں شہر کے قریب آنے نہ دیا؟ ایک صحرا ہے، صحرائے کربلا، میں نے وہاں پہ حسین کو شہید کروا دوں گا. کس کو پتہ چلے گا؟ اللہ کی بات آتی ہے، ایک وہ پلاننگ ہے جو تو کرتا ہے، ایک وہ پلاننگ ہے جو میں کرتا ہوں. جس زمین کو تو نے حسین کا مقتل بنایا تھا، میں خدا اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا دوں گا. کس نے سوچا تھا وہ صحرا جہاں پہ 72 آئے تھے، آج 25 ملین لوگ اس صحرا میں جاتے ہیں. اتنی عدد میں لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا اس کائنات اور کائنات کے اس ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. یہ جسد مبارک امام حسین کی کرامت ہے. اسی کو ولایت کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن جسد میں یہ کرامت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. بابوے کی قبر 500 سال کے بعد کھودی گئی. 500 سال کے بعد قم جائیں تو قبر کی زیارت کریے گا. 500 سال کے فاصلے کے بعد قبر کھودی، کفن بھی ویسے کا ویسا، جسد بھی ویسے کا ویسا، کافور بھی ویسے کا ویسا، یہاں تک کہ جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ قطرے بھی چہرے پر ویسے کے ویسے تھے. یہ کس کا اثر ہے؟ یہ کرامت کا اثر ہے، یہ ولایت پذیری کا اثر ہے، ایکسپٹنس آف ولایت کا اثر ہے. جو ولایت عملی کا میدان میں آتا ہے پھر خدا وہ لذتیں لیتا ہے جن لذتوں کا اس نے کبھی احساس نہیں کیا. ہاں نیاز کی اپنی لذت ہے، کھانے کی اپنی لذت ہے، بندہ کھاتا ہے، لیکن تو اچھی سے اچھی دیگ بنائے گا تو اس سے اچھی دیگ کوئی اور بنا لے گا. تو اچھے سے اچھا کھانا بنائے گا تو اس سے اچھا کھانا اور بنا لے گا. تو دنیا میں جو بھی لذت لے گا تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے جو اس سے بڑی لذت لوگوں کو دے. لیکن جو لذت ولایت اہل بیت ہے، جو لذت کرامت ہے، وہ کسی در سے نہیں ملتی، وہ بس در علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے. اس ولایت کا مزہ بس اسی کو ملتا ہے جو اپنے وجود میں ولایت اہل بیت کو نافذ کرتا ہے. مولا یہ ولایت کب نافذ ہوگی؟ میں علی ہمدانی کی بات کر رہا تھا. کشمیر کو یہ آپ سوچئے کہ ایسی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں کہ پورے اطراف میں دشمن اہل بیت ہیں، ناصبی ہیں،
لیکن بیچ میں گاؤں آتا ہے پورا گاؤں شیعوں کا. کبھی سوچا یہ شیعہ کیسے بنے؟ ہاں، پارا چنار کا سارا اطراف ناصبیوں کا، بیچ میں ایک گاؤں ہے شیعوں کا. گلگت بلتستان کا سارا اطراف ناصبیوں کا. بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا گیا، لیکن پورا گلگت، پورا بلتستان اہل بیت کے چاہنے والا. اسی طرح کشمیر میں چلے جائیں، کافی اطراف میں ناصبی ہے، لیکن کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ پورا کا پورا گاؤں مکتب اہل بیت کا چاہنے والا. آج بھی منصیرہ کی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پہاڑیوں پہ گاؤں ہیں لیکن سارے اہل بیت کے ماننے والے. پھر نیچے آئیں گے وہ سارے ناصبی ہیں. تو سمجھ نہیں آتا اوپر والے علی والے کیسے بنے اور نیچے والے ناصبی کیسے بنے. یہ کچھ صاحبان کرامت ہوتے تھے. تبلیغ کا اپنا اثر ہے، لیکن جو بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مولوی اتنے ایران میں گزرے لیکن کسی نے انقلاب نہیں لایا. خمینی انقلاب لانے میں کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ صاحب کرامت تھے. جس کے وجود میں ولایت اہل بیت آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان میں اثر ہو جاتا ہے، اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے، ظالم اس سے ڈرنے لگتا ہے. تو یہ وہ کرامت کی طاقت ہے جو ولایت اہل بیت سے ملتی ہے. اب واقعہ سنیے. سید علی ہمدانی کہتے ہیں جب کشمیر میں گئے تو وہاں بڑے بڑے دوسرے مکاتب کے بھی پیر و مرشد تھے، ہندوؤں کے دوسرے سارے مکاتب کے تھے. اور جب بھی کسی کا پیر آتا تھا، بڑا عالم آتا تھا، کہتے تھے کرامت دکھا. تو سید علی ہمدانی آئے، وضو کر رہے تھے، وہ اپنے ایک بہت بڑے مرشد کو لے کر آئے. سید وضو کر رہا تھا اور کہنے لگے کہ ہمارے پیر میں اتنی بڑی کرامت ہے. سید مسکرا بھی رہے تھے، کہا کون سی کرامت ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیا. 3 فٹ 4 فٹ ہوا میں اڑنے لگا. سید علی ہمدانی اسے دیکھ رہے تھے اور ہوا میں کھڑا ہے، اور اس کے جتنے مرید تھے وہ ہوا کر رہے ہیں. کیا کہنا ہمارے پیر کا، کیا کہنا ہمارے مرشد کا. اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنا معجزہ کر دیا کہ یہ ہوا میں پرواز کرنے لگا. سید علی ہمدانی نے وضو کیا، وضو کے بعد پاؤں کا مسح کیا، پاؤں سے جوتی اتاری، اپنی جوتی کو اشارہ کیا. سید علی ہمدانی نے، اس طرح کشمیر کے لوگ شیعہ نہیں بنے، سید علی ہمدانی نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا. کہتے ہیں جیسے اشارہ کیا جوتی نے ہوا میں اڑنا شروع کیا، اڑنا شروع کیا. اور جہاں پہ یہ ملعون کھڑا تھا اس کے سر پہ جا کے رک گئی. سید نے پھر اشارہ کیا، جوتی اتنا اس کے سر پہ لگی، اتنا اس کے سر پہ لگی، یہ ملعون آ کے زمین پہ گر گیا. سید علی ہمدانی نے کہا یہ کرامت کیا ہے؟ یہ تو علی کے نوکر کی جوتی کرامت ہے. یہ تو علی کے نوکر کی جوتی میں کرامت ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جو اہل بیت علی والے کو دلانا چاہتے ہیں. لیکن ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ کا مزہ لیتے ہیں، نیاز کا مزہ لیتے ہیں، قصیدے کا مزہ لیتے ہیں، 1 گھنٹہ مجلس کا مزہ لیتے ہیں. یہ لذتیں ابتدائی لذتیں ہیں. علی والے کو جس لذت کو لینا تھا وہ لذت ولایت کی لذت ہے. اب ولایت کیا ہے، ولایت کو کیسے لینا ہے، یہ کون بتائیں گے؟ مولا امیر المومنین بتائیں گے. فرمایا تب تک کوئی ولایت کی 4 دیواری میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کرے، لا یمسہ الا المطہرون. جب تک تو پاک نہیں تب تک ولایت میں آ نہیں سکتا. اب مولا سے پوچھئے مولا پاکی کی شرائط کیا ہیں؟ جلدی جلدی سے امام نے فرمایا پہلی شرط پاک و پاکیزگی کی یہ ہے کہ علی والے کا کبھی بھی لباس نجس نہیں ہوتا. نجس لباس والا علی کی ولایت میں آئی نہیں سکتا. وہ بے ادب ہے جو نجس لباس پہنے. نجس لباس پہن کر کبھی مجلس میں نہ آیا کرو. یہ پاکوں کی محفل ہے، یہ اہل بیت کی محفل ہے. بہت بڑے علماء نے لکھا، فرمایا جو مقام مجلس ہے وہ مقام حرم معصوم کے برابر ہے. اور دلیلیں دی کیونکہ حرم معصوم میں ملائکہ آتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے مجلسوں میں ملائکہ آتے ہیں، حرم معصوم میں معصومین آتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس حسین میں حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، عقیدہ ہے.
فرق نہیں لوگ کتنے بیٹھے ہیں، اگر گھر میں بھی مجلس کرواتے ہو، خلوص سے کرواتے ہو، 4 لوگ بھی تیری مجلس میں آئیں، وہاں پہ سیدات ضرور آتی ہیں، ملائک ضرور آتے ہیں، خاک پائے عزاداروں سے اپنے پروں کو مس کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ مجلس محل رجوع اہل بیت ہے، نورانی محفل ہے نا، ذکر قرآن ہوتا ہے۔ اور آیت اللہ دستغیب نے لکھا کہ ایک مجلس کا ثواب 70 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے صرف عربی پڑھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن مجلس میں قرآن بھی سنتا ہے، حدیث بھی سنتا ہے، اس کی تفسیر بھی سنتا ہے، ذکر حسین بھی سنتا ہے، اور توبہ بھی کرتا ہے، اور حسین کے غم میں آنسو بھی بہاتا ہے۔ یعنی یہ پورا مجموعہ ہے، ملٹی وٹامن آف قرآن ہے جو آپ کو مجلس کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے مومن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح ولایت کے میدان میں کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر نجاست ہے۔ اور نجاست کی پاکیزگی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ علی والے کا کبھی لباس نجس نہیں ہوتا، پاک لباس پہنتا ہے۔ مجلس میں آئے تو یہ نہ ہو کہ لباس پہ نجاست کے چھینٹے لگے ہوں، تو پاکوں کی محفل میں جا رہا ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے کہ نجاست سے دور بھی ہیں اور نجاست ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اگر تیرے کپڑوں میں نجاست ہے تو حسین کی زری کو ہاتھ تو لگا سکتا ہے پر حسین کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو نجس کپڑے پہن کر مجلس حسین میں آ تو سکتا ہے لیکن حسین کی رضایت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بچپن سے بچوں کو بتائیں کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس ماں کو تمیز ہونی چاہیے، یہ علی والی ہے، یہ علی والا ہے، اور علی والا کبھی نجاست کے قریب نہیں جاتا۔ علی والے کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، علی والے کا قلب بھی پاک ہوتا ہے، علی والے کا دماغ بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہ پاکوں کا ماننے والا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط سنی جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا، رسول خدا فرماتے متقین کی کچھ صفات ہیں۔ پہلی صفت تقوی یہ ہے کہ جو بندہ صاحب، اب ایک ہے لباس کا ظاہر پاک ہونا، ہو سکتا ہے کہ میں نے پاک و پاکیزہ لباس پہنا، وضو کیا، نہایا، غسل کیا، کالا لباس پہنا، یا کسی خاتون نے کالا لباس پہنا، حسین کی مجلس میں آ گئی، میں بھی مولا کی مجلس میں آ گیا، لیکن مولا فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لباس ہوتا تو پاک ہے لیکن بڑی سی بڑی نجاست سے نجس ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مولا میں نے تو صاف لباس پہنا، میں نے تو پاک لباس پہنا، لیکن یہ بڑی سی بڑی نجاست سے نجس کیسے ہو گیا؟ فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو لباس تو پہنتے ہیں پر لباس شہوت پہنتے ہیں۔ لباس تو پہنتے ہیں پر لباس، پاک لباس پہنا، لیکن اس خاتون کو یہ علم نہیں ہے کہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ شہوت کا لباس ہے، یہ کالا لباس پہن کے چلتی ہے، چادر پہن کے چلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے۔ مولا فرماتے اگر لباس سے شہوت ہے، جتنے قدم اٹھاتی ہے ہر قدم پر اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اس نے کیا لباس شہوت کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں تنگ لباس لباس شہوت ہے، باریک لباس لباس شہوت ہے، ایسا لباس جو کسی غیر نامحرم کو اپنی طرف کیا کرے؟ اٹریکٹ کرے، یہ لباس شہوت ہے۔ اب گھر میں 4 نامحرم ہیں، دیور بھی رہ رہا ہے وہ بھی نامحرم ہے، اگر گھر میں اگر ایسا لباس پہنے جس سے انسان کا بدن نظر آئے، جس میں اٹریکشن پیدا ہو، یہ لباس کیا ہے؟ یہ لباس شہوت ہے۔ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر مرد بھی ایسا لباس پہنے، اس نیت سے پہنے کہ میں کسی غیر کو اپنی طرف کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں، یہ لباس کیا ہے؟ لباس شہوت ہے۔ عجیب انسان ہے، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنی زینتوں کو مسجد میں لے آؤ، مصلی پر لے آؤ۔ بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، نہ کنگھی کی نہ داڑھی بنائی، سیدھا بنیان کے ساتھ مصلی پر، اور یہی جوان ہے جب اسے یونیورسٹی جانا ہو، کالج جانا ہو، 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے، اب اسے پوچھو تم خود کو کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اللہ کے لیے بنا رہے ہو یا غیر اللہ کے لیے بنا رہے ہو؟ تو یہی فرق ہے اہل بیت کی ولایت رکھنے والوں کا اور شیطان کی ولایت رکھنے والوں کا۔ اگر علی کی ولایت ہے تو اپنا سارا حسن مصلی پر لے کر آئے گا، اگر اللہ کی ولایت ہے تو حسین نے اکبر کو جانے سے پہلے کنگھی دی، پہلے سجایا،
سر پہ امامہ رکھا، بہترین لباس پہنا. یہ کہاں جا رہا ہے علی اکبر؟ یہ راہ خدا میں خود کو قربان کرنے جا رہا ہے اور بہترین لباس پہن کر جا رہا ہے. ارے پہلی جنگ جو بشریت میں ہوئی حابیل اور قابیل کی، وہ بھی یہی تھی. اللہ کہتا پیش کر. جس نے بہترین چیز پیش کی خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا، اور جس نے کمزور قربانی پیش کی، ایک ناچیز چیز پیش کی، وہ خدا کی دربار میں ذالدین بنا. انعمت کس کے اوپر ہے؟ نعمتیں کس کے اوپر ہے؟ جو اپنی زندگی ان نعمتوں میں گزارتا ہے، اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اور اس کا آئینہ کون ہے؟ ولایت اہل بیت ہے. تو صرف لباس پاک نہیں ہونا چاہیے، لباس شہوت بھی نہیں ہونا چاہیے. آج یلغار ہے ٹی وی کی، میڈیا کی. اس جوان کو لباس کون پہنانا سکھاتا ہے؟ علی نہیں، میڈیا. یہ اپنا فیشن مولا علی سے لیتا ہے؟ نہیں. یہ اپنا فیشن رسول سے لیتا ہے؟ نہیں. یہ فیشن کس سے لیتا ہے؟ کپڑوں میں اس کا رول ماڈل ایکٹر ہے، کپڑوں میں اس کی رول ماڈل ایکٹریسز ہیں. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو کپڑے پہن رہی ہوں یا پہن رہا ہوں اس سے میرا مولا بھی راضی ہے کہ نہیں. ایک جملہ کہا تھا، کئی جوان ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا اتنے سالوں سے باپ نے کہا داڑھی رکھ، مولانا نے کہا داڑھی رکھ، نہیں رکھی. لیکن یہی جوان جب یونیورسٹی گیا داڑھی رکھنا شروع ہو گیا. بھئی اب کیوں رکھیے کہ مولانا فیشن ہے. یعنی ہم کئی ایسے کام فیشن میں کر رہے ہیں لیکن اہل بیت کی اطاعت میں نہیں کر رہے. کہ یہ واقعہ میں نے سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ امام نے کہا نا کہ اگر علی کی ولایت ہے تو بال مڈوا کے لاؤ، گنجے ہو کر آؤ. روز آتے تھے مولا جنگ پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے جنگ پہ بعد میں جائیں گے، پہلے تو بالوں کو منڈوا کے لا. جوانوں کا جو سردار تھا، نئی نئی شادی ہوئی، گھر گیا، بیوی کو کہا کہ جانا جنگ پہ تھا لیکن علی نے شرط رکھی ہے پہلے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے. اب پرانا زمانہ، عرب زلفوں پہ ناز کریں. بیوی نے کہا گنجے اچھے لگو گے، عورتیں کیا کہیں گی. یہ حالت تھی. عمرو بن عبدود کو مولا نے کہا کہ تو جانتا ہے حق میرے ساتھ ہے؟ علی میں جانتا ہوں حق تیرے ساتھ. امام نے کہا پھر لڑ کیوں رہا ہے؟ کہا واپس جاؤں گا عورتیں ہنسیں گی. یہ جو ذات کی محبت ہے نا، انسان کہتا ہے مر جاؤں لیکن لوگوں کی خاطر واہ واہ ہو جائے، میرے پیچھے واہ واہ ہو جائے. کتنے لوگوں نے مولا کو تانے دیے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے گھر کو آگ لگ جائے لیکن شیر خدا تلوار نہ اٹھائے. دیے تو ہوں گے نا، یا نہیں دیے ہوں گے لوگوں نے؟ علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ زبیر نے کہا تھا علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ غصہ پینا، یہ صبر کرنا. تبھی تو یہودی نے جب علی کے صبر کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا یہودی تو نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، اتنی تبلیغ کی رسول خدا نے، آج تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خیبر میں دیکھا، جس کو میں نے خندق میں دیکھا، جس کے طاقت بازو اور زور بازو اتنا تھا وہ دروازہ جو 300 لوگ کھولے علی اپنے اشارے سے دروازے کو اٹھا لے. لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا. بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے علی کے غضب کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے. علی کو نہیں چلا رہا، کوئی اور ہے جو علی کو چلا رہا ہے. کہ اگر واقعاً ایسا خدا علی کا ہے تو میں بھی علی پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. دشمن مد مقابل ہے کہ یا علی میں نے سنا ہے تو سخی. امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے. تلوار اس کی گر چکی تھی. کہنے لگا علی سخی ہو؟ کہا سخی ہوں. میدان جنگ سامنے دشمن. کہا یا علی پھر اپنی تلوار مجھے دے. امتحان امیر المؤمنین. امام نے تلوار پھینک دی اس کے سامنے، اور جب اس نے تلوار اٹھائی تو اس کے تیور بدلے، اور بدلنے کے بعد کہا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ. امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے. علی تلواروں کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے. اور جیسے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سنا کہ اتنا بھروسہ ہے علی کو اپنے خدا پر کہ اگر تیرا خدا ایسا ہے تو میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا
اب جنگ، بیچ میدان میں جنگ تھی، سارے صحابی دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ علی جسے مارنے گئے تھے اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں اور علی لے کر آ رہے ہیں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب ماجرا ہے، علی تو قتل کرنے گئے تھے لیکن کافر کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. کہا تم کافروں کو مارتے ہو، اپنے علی اپنے کردار سے اس کے کفر کو مار کے واپس آیا ہے. یہ کفر کو مارنا کمال ہے، گلا کاٹنا کون سا کمال ہے؟ اتنے شیعوں کے تم نے گلے کاٹے کہ شیعت ختم ہو گئی. کسی مذہب کا خاتمہ اس کا قتل نہیں ہے، کسی مکتب کا خاتمہ اسے مارنا نہیں ہے. اصل فکر ہے، فکر و شعور کو بلند کرو، کمپیریٹو مطالعہ کرو. کسی بحث پہ بحث ہے تو آ کر علمی طریقے سے اس کو حل کرو. لیکن فرمایا علی والو تب تک ولایت نہیں ملے گی جب تک تیرے اندر ولایت عملی نہیں آ جائے. ولایت عملی کی یعنی ابتدائی سیڑھی بتا رہا ہوں، اہل بیت نے بتائی. فرمایا علی والا کبھی نجس کپڑے نہیں پہنتا، نجس لباس نہیں پہنتا. دوسرا کبھی لباس شہوت نہیں پہنتا. اب کئی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے یہ ورلڈ نیو آرڈر آپ نے سنا نا، نظم نوین جہاں، دنیا کا نیا نظم جو بش کے دور سے بنا اور ابھی تک دنیا میں لاگو کیا جا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں تقریباً اسلامی ممالک آ چکے ہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں ایک بولی بولی جائے، ایک کرنسی چلے، ایک کپڑا، ایک کلچر، ایک نظام، ایک سسٹم. یعنی پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا نظام ہو، کپڑے سب کے ایک جیسے، ویسٹرن کلچر پوری دنیا میں ہو، ویسٹرن مائنڈ لوگ بن جائیں. دیکھیے ان کو پریشانی آپ کے مذہب سے نہیں ہے. امریکہ کو، کرسچنز کو، یورپ کو، ویسٹرن ورلڈ کو پریشانی آپ کے مذہب سے نہیں ہے. سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، جو بھی ہو، اس سے پریشانی نہیں ہے. پریشانی دین سے ہے، مذہب سے نہیں ہے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن سوال یہ کیا پاکستان میں اسلام ہے کہ نہیں؟ یہ بیسک ٹاپک ہے نا. سارے مسلمانوں کے تم 10 مسلمانوں کے ملک بناؤ، امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم اسلامی ملک بناؤ، یہ مسئلہ ہے. کیونکہ دین نظام دیتا ہے. مذہب کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے اپنے تہوار منائے. شیعہ اپنے عزاداری کے دن منائے، میلاد نبی والے اپنے میلاد منائے، اور وہ کوئی اپنے مختلف جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بش نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور ہمارے چرچوں کو تم نے مسجد بنایا، ہم نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا. ہاں کئی لوگوں نے، اب انگلینڈ، یورپ چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، اکثر جو ہمارے امام باڑے ہیں وہ پہلے چرچ تھے. ہم نے ان کے چرچ خریدے اور ہم نے کیا بنا دیا؟ امام باڑہ بنا دیا. کسی نے خریدا مسجد بنا دی، کسی نے خریدا عبادت گاہ کا، ہم نے تو تجھے روکا نہیں. تو ہم تیرے مذہب کو نہیں روکتے، لیکن کبھی بھی ہمارے ملکوں میں آ کر اسلام کے نظام کی بات نہ کرنا. ہم اس اسلامی نظام کے خلاف ہیں. ترکی ان کو قبول ہے، آذربائیجان ان کو قبول ہے، پاکستان ان کو قبول ہے. سارے وہ ممالک جس میں مسلمان رہتے ہیں، اسلامی ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے، جمہوریہ اسلامیہ قبول ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کا حکمران یہ بول دے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. یہ ہڈی ہے ان کے گلے کی. یہ جنگ ہے جو اہل بیت لڑ رہے تھے. کیا شراب اور نہیں پیتے تھے؟ صرف یزید شراب پیتا تھا. کہ مسلم معاشرے میں اور گنہگار نہیں تھے، صرف یزید گناہ کرتا تھا. امام حسین یزید سے کیوں مقابلہ چلنے چلے؟ کیونکہ یزید سسٹم کو بدل رہا تھا. اگر فرد خراب ہو جائے تو مسئلہ نہیں، فرد کے بگڑنے سے معاشرہ نہیں بگڑتا، سسٹم کے بگڑنے سے افراد بگڑ جاتے ہیں. اگر مجمع میں 4 لوگ چرسی ہوں، موالی ہوں، گنہگار ہوں، فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر منبر پر آنے والا چرسی ہو جائے، اگر دین کو سمجھانے والا خراب ہو جائے، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تبھی خدا نے انبیاء کے لیے شرط عصمت رکھی، کیونکہ خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد. اگر کوئی نبی شراب پیتا اور پھر امت کو کہتا کہ شراب نہ پیو، امت کیا کہتی؟
کس منہ سے مجھے سمجھا رہے ہو؟ تو خود بھی پیتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے، شیعوں کا عقیدہ ہے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نبی تھے تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے فرماتے قالنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہے فرماتے میں نبی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت رسول 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اے رسول پہلے 40 سال خود کو منوا، پھر مجھے منوا۔ یہ ولایت عملی ہے کہ بولا یہ ساحر ہے، بولا یہ مجنون ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کاذب ہے۔ سب کہتے تھے یہ امین ہے، ابو سفیان بھی کہتا تھا امین ہے، ابو جہل بھی کہتا تھا یہ امین ہے، کیونکہ یہ الزام لگا نہیں سکتے تھے، 40 سال سے مصطفیٰ کی امانت داری کو دیکھ چکے تھے۔ تو پہلے خود کو منوا، یہ ہے ولایت عملی۔ تو پہلے میرے دین کو اپنے اوپر نافذ کر، پھر کسی کو دیندار بنا۔ تبھی ہم کہتے ہیں رسول کے جانے کے بعد بھی ہدایت کا علمبردار معصوم ہونا چاہیے۔ ہم کیسے ایسے سے دین نہیں لے سکتے جس نے 40 سال بت پرستی کی ہو، جس کے اندر اپنی خامیاں موجود ہو، جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے، جس میں ذات کی محبت ہو۔ تو ہدایت اور ہادی وہ ہوتا ہے جو عصمت کا مالک ہو، جو نجاست سے دور ہو، نجاست اس سے دور ہو تو بندہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ حسین کی طہارت تھی جس کو دیکھ کر ہر ہر بنا۔ ایسے نہیں بدلتے تھے معاشرے میں۔ کسی بندے کے ساتھ 1 ہفتہ اہل بیت سفر کرتے تھے نا، اس کے وجود کو بدل دیتے تھے۔ اب امام کا جملہ سنو، اے شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا۔ تو جس گلی میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، جس دکان پہ رہتا ہے، تو پہلے خود کو منوا، پھر علی علی کروا۔ علی علی کیوں ہو رہا ہے؟ مولا نے خود کو منوایا نا، اپنی شجاعت کو، اپنے زہد کو، اپنی سخاوت کو، یتیم پروری کو، اپنی تقوی کو، اپنی عبادت کو، سید الساجدین، زین العابدین، باقر العلوم، یہ کیا ہے ان کی صفات؟ خود کو منوایا نا معاشرے میں۔ جب منوایا تو معاشرے نے کہا علی علی۔ تو بھی تو خود کو منوانا کہ معاشرہ تیرے گن گائے۔ مومن کی نشانہ بھی ہے نا، جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے رہنے والے روتے ہیں اس کو یاد کر کے۔ وہ اپنے گن منواتا ہے، اپنی صداقت کو منواتا ہے۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے وہ جس بھی معاشرے میں جائے، اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کو منوائے، پہلے خود کو منوائے، پھر مصطفیٰ کو منوائے، پہلے خود کو منوائے، پھر مرتضیٰ کو منوائے۔ تو یہ جنگ ہے۔ یہ جو میں لباس کی بات کروں، ورلڈ نیو آرڈر کی بات آ گئی، تو یہ باریک بینیاں سوچئے۔ آج آپ کے معاشرے میں جو درزی ہیں، درزی کا ہونا بڑی برکت ہے۔ ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوم کا لباس نہیں بچا سکے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ کہتے خمینی صاحب جاتے جاتے ان کو یہ دکھ تھا کہ کاش میں اپنی قوم کا لباس بدل لیتا۔ آج بھی آغا خامنئی پاکستانی کپڑے پہنتے ہیں، امام خمینی پاکستانی، وہ کشمیری بولتے ہیں، کشمیری لباس بولتے ہیں، شلوار قمیص، لیکن خواتین کا لباس ویسٹرن، مردوں کا لباس ویسٹرن۔ لباس تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیسے لباس تباہ ہوا؟ آپ ایران چلے جائیے، آپ کو درزی نہیں ملے گا، اور یہاں آپ کو نعمت ہے، آپ کو درزی ملتے ہیں۔ درزی کی نعمت کیوں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے تہذیبیں بنتی ہیں، اس سے خاکے بنتے ہیں جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بڑے بڑے جو برینڈ آپ سنتے ہیں نا، یہ برینڈ سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ جو برینڈ بنتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ برینڈ کیا کرتا ہے؟ خود کپڑے سی کر آپ کو دیتا ہے۔ اب آپ کی خواتین جب سلے سلائے کپڑے لیں، بچے سلے سلائے کپڑے لیں، جوان سلے سلائے کپڑے لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ درزی ہو جائیں گے ختم۔ ٹھیک ہے، اب درزی جب سارے ختم ہو گئے تو آپ کس کے محتاج بنے؟ برینڈز کے محتاج بنے۔ اب ڈیزائن کون کرے گا؟ برینڈ والا۔ اب جو اسے ڈیزائن بتائی جائے گی وہی ڈیزائن کرے گا، جیسا کپڑا بولا جائے گا ویسا کپڑا بنائے گا۔ تو آپ بھی مجبور ہو جاؤ گے، اگر وہ بے حیائی کی 4 ڈیزائنیں کرتا ہے، ایک ڈیزائن تو آپ اٹھاؤ گے نا۔
اب مولانا کپڑے کہاں سے لوں؟ ایرانی قوم اسی طرح سے لباس کے اعتبار سے تباہ ہوئی. یہ خواتین جب کپڑے لینے جاتی تھی دکان پہ جتنے ڈیزائن تھے ویسٹرن ڈیزائن تھے, سارے کپڑے ترکی سے آتے تھے, ساری ڈیزائن ویسٹرن ڈیزائن تھی. اب آپ لوگوں کو کہو کہ بھائی اچھے کپڑے پہنو, لباس حیا پہنو, لباس شہوت نہ پہنو, وہ تو کہیں گے نا مولانا دکان پہ جاتے ہیں جب کپڑے ہیں ہی نہیں تو مجبوراً کپڑے تو لینے ہیں. لیکن جب آپ درزی کے پاس جاتے ہو نا, کپڑا خود لیتے ہو, ڈیزائن خود دیتے ہو, اس کا کام صرف سینا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے قوموں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. آپ چلے جائیے برانڈز پہ, دیکھیے کیسے کپڑے خواتین کے, ایسے بے حیائی کے کپڑے, شہوت والا لباس. تو مولا فرماتے ہیں اگر کوئی لباس شہوت مرد یا عورت پہنے, اس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. تجھے کپڑا بھی وہ پہننا چاہیے جس سے علی بھی راضی ہوں, نبی بھی راضی ہوں, رسول بھی راضی ہوں. ایسا لباس قطعا نہیں پہننا, اور صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. بھائی نماز جو ہے وہ مظہر حیا ہے. اب بندہ پین شرٹ پہن کے, چھوٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھے اور سجدے میں جائے تو پیچھے سے پوری پیٹھ نظر آئے, تو یہ نماز کیسی ہے؟ تو نماز پڑھ رہے ہیں یا بے حیائی پھیلا رہے ہیں؟ عراق میں ایک جوان لڑکا ایرانی تھا غالباً, نماز پڑھ رہا تھا, پیچھے سے عرب نے ایسا مارا اس کو, کہا تجھے شرم نہیں آتی تو علی کے حرم میں بے حیائی پھیلانے آیا ہے؟ بندہ مصلی پہ کھڑا ہو, مکروہ ہے چھوٹی آستینیں پہن کے نماز پڑھنا, مکروہ ہے گھٹنوں سے اوپر انسان کی شرٹ ہو, یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن حالت کراہت میں نماز پڑھ رہا ہے. علی والے کی نماز صحیح بھی ہوتی ہے, قبول بھی ہوتی ہے. نماز کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ارکان ہر چیز صحیح ہو لیکن قبول تب ہوتی ہے جب تو ایسے پڑھے جیسے رسول خدا نے کہا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. فرجم آج صرف لباس کی بحث ہوئی, انشاءاللہ کل ہم تفصیل میں جائیں گے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کل سے مجلسوں میں آئیں تو کوشش ہی ہو کہ میں صاف ستھرا لباس پہن کر آؤں. میں مجلس میں نہیں جا رہا, یہ تصور کر کے جاؤ کہ میں حرم امام حسین, یہ مجلس حرم ہے, واللہ حرم ہے. اگر خلوص سے آؤ وہی ثواب ملے گا جو زیارت حسین کا ثواب. ان مجلسوں میں اہل بیت آتے ہیں, یہ رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے, ذکر پروردگار عالم ہوتا ہے. تو اے مومن, یہ زندگی کے وہ لمحے ہیں جن کو سیف کرو, اور یہی لمحے قبر و قیامت میں یاد آتے ہیں. کہتے ہیں کئی مومن جب دنیا سے جائے گا, ایک مرتبہ جب اس اندھیری رات میں ایک نور کو آتا ہوا دیکھے گا, یعنی جس کا اس نے دنیا میں سوچا نہیں تھا. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو جتنے لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں؟ کبھی سوچو کہ کوئی فروٹ لے کر آتا ہے, میرے کام کا تو نہیں, میں مر گیا. پھول لے کر آئے گا, میرے کام کے نہیں, میں تو مر گیا. وہ کون سی چیز ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آتی ہے؟ ہر بندہ مرنے کے بعد میرے گھر آئے گا, ایک سورہ فاتحہ پڑھے گا. کبھی سوچا اس بات پہ کہ مرنے کے بعد دنیا کی بڑی سی بڑی چیزیں میرے کام نہیں آتی, بس ایک سورہ فاتحہ. اور میں نے زندگی میں اس فاتحہ کو کتنا یاد کیا. مرنے کے بعد مدد فاتحہ کر رہی ہے, لیکن میں نے زندگی میں اس فاتحہ کو کتنا یاد کیا کہ مولا فرماتے ہیں علی والا ہر روز 40 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے. وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ چیزیں تیری مددگار ہیں کہ قبر میں بیٹا چھوڑ کے جائے گا, بیوی آئے گی نہیں, پہلی رات قبر کی مشکل, لیکن سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اے مومن, ایک نور کو آتا ہوا دیکھے گا, پوچھے گا تو کون ہے, مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے. مولا فرماتے کبھی آواز آئے گی وہ جو قرآن تو نے پڑھا تھا میں وہ, کبھی آواز آئے گی وہ جو نماز تو نے پڑھی تھی میں وہ, کبھی آواز آئے گی میں وہ ہوں جو 1 گھنٹہ تم نے حسین کی مجلس میں گزارا تھا, میں وہ ہوں. یہ چیزیں مجسم ہو جاتی ہیں, ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی. قرآن کہتا ہے نا لا تقولوا لمقتول سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون, جو مر گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں. آج کسی ڈاکٹر کے سامنے 2 ڈیڈ باڈیز رکھو, ایک وہ بندہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, دوسرا وہ بندہ جو شہید ہوا مر گیا. اب دونوں سے ڈاکٹر سے کہو کون زندہ ہے کون مردہ ہے, ڈاکٹر کہے گا دونوں مرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, ایک زندہ ہے, ایک مرا ہوا ہے. لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعَرُونَ,
تم نہیں سمجھ پا رہے، لیکن اللہ دکھانے پر آئے تو تجھے دکھا دے۔ تو اسی طرح ہے، مردوں والی زندگی بھی گزار سکتے ہو اور زندوں والی زندگی بھی گزار سکتے ہو۔ زندوں والی زندگی وہی ہے جو راہ ولایت کا راستہ ہے، کربلا ولایت کا راستہ ہے۔ دو دین، دو اسلام، ایک اسلام کا وہ ورژن جو بنو امیہ نے پیش کیا، اس کی ڈیٹیل میں کل پڑھوں گا۔ ایک اسلام کا وہ ورژن جو آل علی نے پیش کیا۔ جنگیں انہوں نے بھی لڑی، جنگ مولا علی نے بھی لڑی۔ جنگ جمل دیکھیے، جنگ صفین دیکھیے، تفصیل میں کل آؤں گا، آج موضوع رہ جائے گا۔ کچھ جنگیں انہوں نے لڑی، آپ ان کا اخلاق دیکھیے، آل رسول کا اخلاق دیکھیے۔ یہ مصیبت کا جملہ بھی ہے، لیکن واللہ جب انسان پڑھتا ہے تو ایسے امام پر فخر کرتا ہے کہ خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب، مجھے جو سب سے زیادہ پرانا کرتا ہے وہ دو۔ فرمایا حسین، پرانا کرتا کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا یہ جو لشکر باہر کھڑا ہے، حسین ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرے جانے کے بعد یہ میرے بدن پہ کوئی چیز رہنے نہیں دیں گے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں نا، میرا سلام ہو اس جد کے بدن پر جس بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ یہ نواس رسول ہے، یہ نواس رسول ہے۔ فرمایا بہن زینب، میں جانتا ہوں یہ ہر چیز کو لوٹ لیں گے، پرانا کرتا دو کہ جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو، اتاری وہ چیز جاتی ہے جو نہیں ہو، قیمتی ہو، لیکن جو چیز قیمت والی نہیں اسے کون اتارے گا؟ بی بی زینب نے ڈھونڈ کے کرتا دیا۔ فرماتے امام نے خنجر نکالا، اپنے خنجر سے کرتے کو چاک چاک کر کہا حسین بھائی اب کرتا پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ شاید صحیح سالم ہو اتار لیں، پھٹا ہوا کرتا کون اتارے گا؟ فرماتی ہیں بھائی نے کرتا پہنا۔ اب یہاں تک تو ہر کسی نے سنا، اگلا جملہ سننا، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں۔ فرمایا بہن زینب، وہ جو پیلے رنگ کا کرتا ہے وہ مجھے دو، اچھا کرتا تھا۔ بی بی نے کہا حسین پھٹا ہوا کرتا پہنا، اب پیلے رنگ کا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب، جو کرتا لوٹنے آئے گا میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے۔ خدا کی قسم ایسا کریم بندہ کہیں دیکھا؟ ابن ملجم نے ضربت ماری مولا علی کو، فرمایا حسن خبردار، اس کا پانی بند نہ کرنا، کھانا ٹائم پہ دینا، پانی بھی دینا، اگر علی بچ گیا تو علی ابھی سے معاف کر رہا ہے۔ یہ وہ اخلاق رسول تھا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور اس اخلاق کا مجسمہ عمل اگر کوئی نظر آتا ہے تو آل رسول نظر آتے ہیں۔ شمر سینے پر سوار تھا، ڈیٹیل سے جب مقتل کے جملے پڑھو تو یہ پہلو جو اخلاقی پہلو امام حسین کے نظر ہوتے آیا ہے۔ فرمایا جیسے سینے پر یہ بلوم سوار تھا، کیونکہ بدن سے اتنا خون بہا تھا، امام پر آنکھوں پر تاریکی آ گئی تھی۔ فرماتے ہیں حسین نے کسی وزن کا محسوس کیا، آنکھیں کھولی تو شمر سامنے تھا۔ امام نے کہا کہ شمر جو نواس رسول کو قتل کرے ہر گناہ کی معافی ہے، پر اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ تیرا مقصد ہے حسین مر جائے نا؟ تو فرمایا شمر میرے بدن کو دیکھ، اتنے زخم لگے ہیں، تھوڑی دیر دور ہو کے کھڑا ہو جا، حسین خود بخود روح پرواز ہو کے چلی جائے۔ لیکن قاتل حسین اب، قاتل کو حسین بچانا چاہتے ہیں، لیکن قاتل حسین بن، تیرا مقصد ہے حسین مر جائے، حسین ویسے ہی چلا جائے گا، بدن سے اتنا خون بہائے، لیکن اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین نہ کر۔ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ السلام علی الحسین وعلی الحسین، 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 وعلی الحس
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو ننی سے رخساروں پہ رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نوازی کو تماچے مار جب پیران جائیں بہشت زہرا مدافعین حرم زینب کی قبروں پہ ضرور جایا کرے جوان جوان بچے جنہوں نے خود کو بی بی زینب کے روزے کی حفاظت میں شہید کرائے. ایک ایرانی ڈاکٹر کہتا ہے مولانا ایک 24 سالہ بچہ جوان شہید ہوا اس کی 4 سالہ بچی تھی. اس کے گھر سے فون آیا ڈاکٹر صاحب 30 دن گزر گئے بچی کا بخار نہیں اتر رہا. کہتا ہے میں بچی کو دیکھنے گیا بچی بستر پہ بے ہوش تھی. غور سے دیکھا بچی کے سرانے اس کے بابا کی تصویر تھی. کہتے ہیں مولانا خوبصورت جوان تصویر میں مسکرا رہا تھا. میں نے اس کی ماں سے کہا اگر چاہتی ہو تیری بچی ٹھیک ہو جائے تو بچی کے سرانے سے تصویر ہٹا دے. نفسیاتی مسئلہ ہے جب تک بابا کو دیکھتی رہے گی تب تک بیمار رہے. ماں نے کہا ڈاکٹر میں کیسے کروں جب جب ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھا. کہ کچھ بھی ہو جائے بہانہ کرو لیکن بچی کو بابا کی تصویر نہ دکھو. کہتے ہیں مولانا صاحب 15 دن گزرے بچی ٹھیک ہو گئی. اب یہ ڈاکٹر زارو قطار رونے لگا. میں نے کہا ڈاکٹر بچی ٹھیک ہو گئی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے مولانا بچی نے تصویر دیکھی تھی بچی کو بخار ہو گیا. مولانا یہ تصویر تھی صحیح سالم تصویر تھی لیکن آئے کربلا وہاں پہ کوئی تصویر نہیں تھی. وہ حسین کی کٹی ہوئی
ادھر تھے. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا. رو رو کر کہتی تھی شمر تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بابا کا سر دے. امام سجاد کے جملے جب بچی روتی تھی مجھے میرے بابا کی کٹی گردن دو. کہ یہ ملعون حسین کا سر اٹھاتے تھے بچی کے سامنے نوک نظر سے حسین کو مارتے تھے. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی او ملعون مارنا ہے مارو لیکن مجھے سکینہ کے سامنے نہ مارو. میری بچی برداشت نہ کر سکے. امام حسین کے جملے آئے مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو مارا گیا. روایت کے جملے کہ سادات کا لٹا ہوا قافلہ حلب کے شہر میں پہنچا. 40 گھوڑے سوار آگے نبی زادیاں پیچھے چل رہی ہاتھوں میں رسیاں. مولا سجاد کی گردن میں توق ہے. ایک جگہ پہ قافلہ رکا. ننھی سی سکینہ امام سجاد کی گود میں. مولا فرماتے ہیں کیا دیکھا تپتی ہوئی دھوپ اتنا لمبا سفر بچی چل چل کے تھک گئی. اتنے میں کیا دیکھا شمر نے پانی کا مشق لیا اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. ننھی سی بچی نے کہا بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے تھوڑا پانی مانگوں. امام سجاد نے کہا سکینہ جا پانی مانگ. مجھے علم ہے پانی دے گا نہیں لیکن جا کر پانی مانگ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے پوچھا نہیں تھا. اب تصور کرو ننھی سی بچی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اس ملعون کے قریب گئے. کہنے لگی شمر مجھے بڑی پیاس لگی ہے مجھے تھوڑا پانی دے دے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ میں پانی نہیں دوں گا یہ دوبارہ ملعون سے پانی نہیں مانگ دے. لیکن راوی کہتا ہے ملعون نے کوئی جواب نہیں دیا. بچی پیچھے پیچھے چلتی رہی. یہ اپنے ایک ایک سپاہی کو پانی پلاتا رہا یہاں تک کہ 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا. لیکن حسین کی بچی وہ اب تک پیاسی تھے. اب ملعون نے پھر پانی کا مشک بھرا. سکینہ نے سمجھا اب شاید مجھے پانی دے گا لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. اب ملعون نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. ارے حیوان بھی پانی پیتے رہے لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے. سکینہ چل چل کے تھک گئے. کہنے لگی شمر اب تو پانی پی لے. او تیرے گھوڑوں نے پانی پی لیا او تیرے سپاہیوں نے پانی پی لیا. اب سنو گے ملعون نے کیا ظلم کیا. یا پانی لے کر بچی کے پاس آیا. سکینہ نے چلو بنایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے. لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. او ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا. بچی نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب الوطن بابا او میرے دین دل کے پیاسے بابا او میرے پیاسے بابا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہمیں قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. پروردگار
عقیل زہرا سید حسن مصب بیمار ہیں، جو مومنین بیمار حال ہیں، بے حق بیمار کربلا ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، اس مومن کی جو پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔